بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک، بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن پیارا رمضان افطار عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو، یہاں موجود تمام ہی حاضرین کو جناب واصل شاہد صاحب، جناب سلیم شہید صاحب، جناب محترمہ ہادیہ ہاشمی صاحبہ، سیدہ ہادیہ ہاشمی صاحبہ، ہمارے تمام کیمرہ مین اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آڈیو کے انچارج ان کی پوری ٹیم، لائٹنگ کے انچارج ان کی پوری ٹیم، جب آپریٹر ان کو ہم نے چائنا سے بلوایا خاص طور پر، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ماسٹر کنٹرول روم میں موجود ہیں پروڈیوسر صاحب جناب معیز عمر جو کہ ابھی نہیں آئے ہیں، حمود منور، ان کے ساتھ جو پوری ٹیم ہے، احتشام بھائی، کامران بھائی، اور اس کے علاوہ مفتی مسعود احمد جو پیمرا سے یہاں پر موجود ہیں، ساتھ ساتھ کے ٹی بھائی بھی آئے کے ٹی بھائی نہیں آئے؟ اچھا. اس کے ساتھ ہمارے وہ تمام والنٹیئرز جو اس ٹرانسمیشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ، اس کے علاوہ ٹرانسمیشن کی روح رواں، ان کا نام میں ہمیشہ آخر میں لیتا ہوں لیکن آج پہلے لے رہا ہوں، جناب عدیل سوری صاحب، جناب عمران انصاری صاحب، محترمہ ہینا امان صاحبہ، اور دامے درمے سخنے جو اس ٹرانسمیشن کے حصے دار ہیں. حصے دار سے مراد سب کا چھوٹا چھوٹا حصہ لگا ہے، کسی نے اینٹ لگائی ہے تو کسی نے صفائی کی ہے تو کسی نے کچھ اور انداز میں کام کیا ہے. احتشام ہے، مصباح ہیں، خرم ہیں، شہزل ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم. ناظرین محترمہ، آج الحمدللہ پاکستان میں 14واں روزہ افطار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 15واں روزہ افطار کیا جائے گا. پاکستان میں آج 14 رمضان المبارک منگل کا دن 2021 عیسوی، سب سے بڑی بات 1442 ہجری میں اس لیے بڑی بات کہتا ہوں کہ اسی سے آپ کو پہچان ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد اور پھر ہجری کیلنڈر جب شروع، ہجری تقویم جس کو کہتے ہیں، ہجری تقویم کا سلسلہ شروع ہوا ہجرت کے بعد سے، اور اس کو باقاعدہ کیلنڈر بنایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو ہجری تقویم اس کو کہتے ہیں. تو 1442 ہجری میں آپ ہیں، 2021 عیسوی میں ہیں، اور آج منگل کے دن، اور آج اپریل کی 27 تاریخ ہے. ہاتھیہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا.
مسدس مد و جزر اسلام، جس کو کہتے ہیں مسدس حالی، اس کا یہ پہلا شعر ہی دل کو محبت سے اس طرح سے مس کر لیتا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں آس پاس ہی موجود ہوں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے پہ کل ہم سے، آج تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسلام کا بول کیا ہے جو بالا ہو؟ اسلام کا بول کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کا بول ہے غریبوں کی مدد کرنا، اسلام کا بول ہے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، اسلام کا بول ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، اسلام کا بول ہے درگزر کرنا، اسلام کا وہ یاد رکھیں کیمرے میں، اسلام کا بول ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اسلام کا بول ہے کسی کو ایذا نہ پہنچانا، کسی کو دکھ نہ دینا، کسی کو تکلیف نہ دینا، اسلام کا بول ہے راستے میں اگر کوئی پتھر بھی پڑا ہو تو اسے بھی ہٹا دینا، اسلام کا بول ہے جانوروں سے بھی پیار کرنا، اسلام کا بول ہے کہ پودوں کو، درختوں کو، پتوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو نقصان نہ پہنچانا، اسلام کا بول ہے کہ والدین اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا، اسلام کا بول ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، اسلام کا بول ہے اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنا، اسلام کا بول ہے کہ جو بات مذاکرات اور مکالمے سے حل ہو جائے جنگ نہیں کرنا، اسلام کا بول ہے تلوار مت اٹھانا اگر وہ بات مان جائیں، اسلام کا بول ہے لوگوں کو اپنے دائرے میں لے کر آنا، اسلام کا بول ہے لوگوں کو دائرے سے کبھی خارج مت کرنا، اسلام کا بول ہے اپنے آپ کو اس حد تک کمپوز کرنا کہ آپ لوگوں تک سچ بات پہنچا سکیں، اسلام کا بول ہے کہ کبھی معرفت میں پیچھے نہ رہنا، المعرفت راس المالی والعقل اصل دینی والحب اساسی والشوق مرکبی والعلم سلاحی وقرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ معرفت میرا راس المال ہے، والعقل اصل دین، عقل میرے دین کی اصل ہے، والحب اساسی، محبت میری اساس ہے، والعلم سلاحی، علم میرا ہتھیار ہے، والشوق مرکبی، ذوق شوق میری سواری ہے۔ تو یہ اسلام کا بول ہے۔ اس بول کو بالا کس نے کیا؟ یہ بول تو میرا خیال ہے کہ بہت خوبصورت ہے، اور یقیناً بہت خوبصورت ہے، اور حقیقتاً بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کو بالا کرنے کے لیے ایک ایسی ہستی کی ضرورت تھی کہ جس کے لیے کہا جائے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو بالا، اسلام کا بول جو بالا ہوا وہ بالا نبی نے کیا، جو سب سے بالا تھے۔ سب سے بالا کہتے ہیں سب سے اوپر، سب سے اوپر ہوتے ہیں جو سب سے آخر میں آتے ہیں، سب سے اوپر وہی ہوتے ہیں جو سب سے آخر میں آتے ہیں، کیونکہ جو سب سے آخر میں آتے ہیں وہ ایکچولی سب سے پہلے آتے ہیں۔ اچھا کیسے ہوتے ہیں؟ 18ویں 20ویں مرتبہ مثال بتا رہا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں کہ جب گھر میں امی روٹی پکائے نا تو ان کے پاس آپ کھڑے ہوا کریں، آپ دیکھیں گے کہ امی جب روٹی آپ کی پکا رہی ہیں تو پہلی روٹی پکا کر وہ ڈلیا میں ڈال دیں گی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر 10 روٹیاں پک رہی ہیں، 5 بن رہی ہیں، 6 بن رہی ہیں، جتنی بن رہی ہیں، پہلی روٹی سب سے آخر میں ہوگی، پکے گی پہلے، ہوگی سب سے آخر میں۔ تو اسی طرح رسول تخلیق کیے گئے سب سے پہلے، آئے سب سے آخر میں۔ تو وہ ان تمام بولوں کے محافظ بھی ہیں، ان تمام بولوں کے بولنے کے حقدار بھی ہیں،
ان تمام بولوں کو بالا رکھنے کے ذمہ دار بھی ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ نبی کے پیاروں کو جہنم سے خطر کیا ہے؟ شفاعت جن کی ذمہ ہے وہ ذمہ دار اچھے ہیں. تو وہ ذمہ دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ اچھے ہیں، شفاعت ان کی ذمہ ہے. ہادیہ کہا سب نے کو لاج تک کوئی تیرا، کبھی ہم نے جھوٹا سنا اور نہ دیکھا. کہا گر سمجھتے ہو تم مجھ کو ایسا، تو باور کرو گے اگر میں کہوں گا کہ فوج گرا پشت کو ہے صفا پر پڑی ہے کہ لوٹے تمہیں کھات پا کر. آگے یاد ہے؟ پڑھو گی آگے؟ ہاں پڑھو. کہا تیری ہر بات کا راج کی ہے کہ بچپن سے صادق ہے تو اور امی ہے. کہا گر میری بات پہ دل نشی ہے تو سن لو، خلاف میں اصلاح نہیں ہے کہ سب قافلہ یہاں سے ہی جانے والا، ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا. ہائے ہائے، یہ پورا واقعہ کل میں سنا چکا ہوں. مجھ کو نہیں پتا تھا آگے شاعری سب آنے والے ہیں، آنے کی مجھے یاد ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اس لیے میں نے ہادیہ سے تھوڑا آگے پڑھوایا. یہ وہی منظر ہے کہ یا معاشر القریش، یا آل غالب، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پیچھے فوج ہے تو وہی اس کا ذکر ہے، لشکر سپاہ کا. تو جب چونکہ آپ یہ واقعہ کا سب سن چکے ہیں تو اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن میں آگے بتانا چاہتا ہوں. آگے یہ ہوا کہ ایک تو آپ اس میں دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تیری ہر بات پر ہم کو یقین ہے، تیری ہر بات پر ہم کو یقین ہے کیونکہ تو صادق ہے، تو امین ہے. اسی تیری بات پر، ہر بات پر ہم کو یقین ہے، تو جو کہے گا ہم مانیں گے. تو پہلے تو ان سے اپنی صداقت کی اور اپنی امانت کی رسول اللہ نے تصدیق کروائی. اب جھوٹا کون ہوا؟ اب تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ جھوٹے آپ ہیں، کیونکہ آپ نے خود کہا. جھوٹے تو آپ ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے تو خود کہا ہے کہ آپ سچے ہیں. جتنے حضرات آپ تشریف فرمائے ہیں اور کھڑے ہوئے یہاں پر، مطلب آپ کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی کوئی صفحہ کی، کہ جتنے بھی کھڑے ہوئے ہیں ان سب نے کہا ہے آپ نے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. اب آپ نے تو کہہ دیا، تو جھوٹا کون ہوا؟ پھر آپ ہی ہوئے نا، کیونکہ وہ تو صادق اور امین ہیں، وہ تو آپ سے پوچھوا رہے ہیں، کہلوا رہے ہیں. 40 سال کسی معاشرے میں رہ کر، بہت غور سے سنیے گا کہ 40 سال کسی معاشرے میں رہ کر بد کلام، بدگو، بدخو، بدتینت، بے راہ، گمراہ، حد سے گزرنے والے، بڑھنے والے
لوگوں کے درمیان رہ کر، جن کو بات کرنے کی تمیز نہ ہو، جن کے اخلاق گرے ہوئے ہوں، ان کے درمیان رہ کر کوئی اپنے آپ کو صادق اور امین کہلوا کر تو دیکھے. جو بات بات پہ لڑتے ہوں، جو امانتوں میں خیانت کرتے ہوں، جو جھوٹ بولتے ہوں، جو جوا کھیلتے ہوں، جو بچوں کو زندہ دفن کرتے ہوں، جو عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوں، تعدد ازواج کا خیال نہ رکھتے ہوں، عورتوں کو قید کر لیتے ہوں، ان کے سامنے ایک ایسی ہستی کھڑی ہے جس کے لیے وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ یہی صادق ہے، یہی امین ہے. یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ ہماری پوری قوم اخلاقیات کے ہر چیپٹر سے آ رہی ہے. اگر اخلاقیات کی کوئی کتاب ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کے علاوہ کوئی کتاب ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اما قرأت القرآن، اما قرأت القرآن، تم نے کیا قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے. تو انہوں نے کہا جو قرآن ہے وہ رسول ہے، جو رسول ہے وہ قرآن ہے. رسول کی صلح قرآن، رسول کا چلنا قرآن، رسول کا بات کرنا قرآن، رسول کی گفتگو قرآن، رسول کی امان قرآن، رسول کے معاہدے قرآن، رسول کی جنگ قرآن، رسول کا سونا قرآن، رسول کا اٹھنا قرآن، رسول کا بات کرنا قرآن، رسول کا درگزر کرنا قرآن، رسول کا معاف کرنا قرآن، رسول کا چلنا قرآن، رسول کا پھرنا قرآن، رسول کی باتیں قرآن، رسول کا محبت سے دیکھنا قرآن، رسول کی عبادت قرآن، رسول کے نوافل قرآن، رسول کا قرآن پڑھنا قرآن. ماشاء اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ، بہت زبردست. جب وہ چلتے ہیں تو تاروں کا ہم سفر بن کے چلتے ہیں. جب وہ چلتے ہیں تو تاروں کا ہم سفر بن کے چلتے ہیں. جب ہنستے ہیں تو لاکھ بجلیاں مسکرا اٹھتی ہیں. جب روتے ہیں تو ساتھوں آسمان برس پڑتے ہیں. جب بیٹھتے ہیں تو کائنات کا جی بیٹھ جاتا ہے، اور جب اٹھتے ہیں تو لاکھ کو حشر اٹھ پڑتے ہیں. بے شک، سبحان اللہ. تو یہ ہے ہمارے نبی. تو ان کے بارے میں تصدیق کی جا رہی ہے ان کی طرف سے کہ جو پکے جھوٹے، امانت پہ خیانت کرنے والے، جب جھوٹا کسی کو سچا کہے تو مان لو پھر وہی سچا ہے. بے شک، بے شک. یہ فطرت کا ایک عجیب اصول ہے، کیونکہ جھوٹے کو سب جھوٹے ہی نظر آتے ہیں. جھوٹے کو سب جھوٹے ہی نظر آتے ہیں. اور دیکھیے، میں اگر کسی سے کہوں کہ یار میں یہاں پر بہت محنت کرتا ہوں، اب بڑا کام کرتا ہوں، اب میرے ساتھی بہت سارے جانتے بھی ہوں گے کہ میں اپنا یہاں سے رات کو سو جاتا ہوں، اپنا ظاہر ہے کہ میں روزے دار آدمی ہوں، میں اپنے کوئی روزے میں نے کبھی چھوڑے نہیں، روزے رکھتا ہوں. تو اب میں اگر یہ کہوں گا تو جھوٹا جو ہوگا نا وہ کیا کہے گا، ارے چھوڑ یار، اتنے کہاں رکھے ہوئے روزے یار، چھوڑ. تو جھوٹے کو جھوٹا ہی لگتا ہے، جھوٹے کو. لیکن میسمی صاحب، جناب حنیف قریشی صاحب، جناب طارق الرحمان جاوید صاحب، جناب اسحاق اعظم صاحب جانتے ہیں کہ میں نے 22 سال سے ٹرانسمیشن کے دوران کوئی روزہ نہیں چھوڑا. بے شک ایسے ہی. یہ وہ جانتے ہیں، تو میں کیوں بتاؤں کسی کو. اچھا ویسے بھی اپنی عبادتیں بتانی نہیں چاہیے. میں کب پڑھ کے نماز آ جاتا ہوں، میں کب چلے جاتا ہوں، میں کیوں بتاؤں. یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. وہ شاعر کی ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، ہو آر یو، مطلب ہو آر یو. میں آپ کو کیوں بتاؤں ہو آر یو. یہ مجھے جو بھی بتانا ہے، میں غلط ہوں میں صحیح ہوں، یہ میرا رب فیصلہ کرے گا. آپ تھوڑی فیصلہ کریں. آپ کون لوگ، آپ جج ہو. ایک تو یہاں پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ قیامت آئے گی، اور لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ قیامت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ قیامت میں دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا. یہ غور کیجیے گا، قیامت والے دن دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا لوگوں کو یہ پتہ ہے، ان کے ساتھ کیا ہوگا انہوں کو یہ نہیں پتا. اپنی قبر میں لیٹنے والا مردہ، یا تو ایسا لگتا ہے کہ مردہ شخص بھی زندہ ہو جاتا ہے اور بڑا والے کو دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ کیا کر رہا ہے. اپنی فکر کیجیے، جیسا کہ اس میں بتایا اپنی فکر کیجیے. انہوں نے کہا ہے اس میں، تو پھر فکر کرو اپنی
ڈرو اس وقت سے جو ہے آنے والا. کیا ڈرو اس وقت سے جو ہے آنے والا. آخری یہ لاسٹ لائن تھی جب یار بولی. ہاں تو بتاؤ نا کیا لکھا ہے. ایک چیز مجھے تنگ کرتی ہے, ہنس کے دیکھتی ہے, کہتی ہے آپ کو تو پتہ ہی نہیں کچھ کر کیا رہے آپ. ڈرو اس وقت سے کیا ہے. اس سے اوپر والی بتا دیتی ہیں کہ وہ لاسٹ ہی تھی ہاں تو بتا دو نا. کہ سب قافلہ یہاں سے ہی جانے بچے والا. بڑے چلاک ہیں آج کل. ہاں کیا ڈرو اس وقت سے کہ سب قافلہ یہاں سے ہی جانے والا. یہ سب قافلہ ہے یہاں سے جانے والا. یہ ماشاء اللہ چھوٹے چھوٹے بچے آج جب پڑھتے ہیں نا میرا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ ہے وہ کہ یہ ہادیہ نے اپنی تربیت خود حاصل کی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کردار ہمارا اس لیے رہا ہوگا کہ ہم جب 22 سال سے ٹیلی ویژن پر یہ سب کرتے رہے تو بچے دیکھتے رہے, بچوں میں شوق پیدا ہوا نعتیں پڑھنے کا, آگے بڑھنے کا. آج عامر لیاقت حسین جب اپنا وقت پورا کر رہا ہے اور کچھ عرصے کے بعد یا نہیں ہوگا تو اسے یہ یقین ہے کہ آنے والی پود جو ہے ہادیہ ہاشمی جیسی تو وہ سنبھالے گی جگہ آ کر. تو میں اچھے بچوں کو دے کر یہ جگہ جا رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ یہ آنے والے بچے بہت اچھا کام کر کے جائیں گے. تو ڈرو اس وقت سے جو میں دوبارہ غلطی ہو جائے گی تو پھر تم کہو گی, ڈانٹو گی پھر تم کیا ہے. ڈرو اس حاجی آگے کہ سب قافلہ یہاں سے ہے جانے والا. یہ قافلہ یعنی وہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے نذیر اکبر آبادی کی ایک نظم ہے, سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. خیر نذیر اکبر آبادی نے بہت بعد میں کہی. رسول اللہ فرما رہے جو کہ مسدس حالی میں, اچھا آپ یہاں تشریف فرمائے. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مسدس حالی میں جو خواجہ الطاف حسین حالی نے کہا وہ یہ کہا کہ سب قافلہ ہے یہاں سے جانے والا, سب چلے جائیں گے ایک دن, کوئی ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آیا. جب اب تم کیا رہو گے جب بڑے بڑے انبیاء نہ رہیں. وہ اپنی قبور میں تو حیات ہے, تم تو اپنی قبر میں بھی حیات نہیں ہو. تمہارا تو وقت آنے والا ہے, تو ڈرو اس وقت سے جو ہے آنے والا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آؤ. اور یہ ویسے بھی مغفرت کا شرح ہے. میں ان اشعار کے توسط سے آپ سے یہی کہوں گا کہ اللہ کی مغفرت کو تھام لیجیے. مغفرت, آخری جملہ عرض کروں, مغفرت عمل مسلسل کا نام ہے. کیا ہے مغفرت؟ تمہارے کیمرے میں آ گیا میں تمہارے مغفرت عمل مسلسل کا نام ہے. عمل مسلسل کہتے ہیں وہ عمل جو مسلسل ہوتا رہے. اگر اس عمل مسلسل میں کہیں بھی کلاٹنگ آ گئی, یہ خون ہے نا آپ کے جسم میں, رگوں میں, شریانوں میں, وریدوں میں, یہ خون آپ کا دوڑ رہا ہے. اگر یہ خون دوڑتے دوڑتے رک جاتا ہے تو اس کا مطلب دو ہے. پہلے تو یہ کہ خون گاڑھا ہو گیا, اس کو پتلا کرنا ہے, ڈسپرین کھانی ہے یا اسپرین لینی ہے, ورنہ یہ گاڑھا ہو گیا ہے. یہ آپ کی جو دل کی چھوٹی چھوٹی آپ کی شریانیں اور وریدیں ہیں ان میں پھنس جائے گا, کلاٹنگ کرے گا, دل میں ہو جائے. دل ایکچولی دل وینٹریکل پہ چلتا ہے, وینٹریکل کے ساتھ ہوتا ہے رائٹ آریکل, لیفٹ آریکل, اور ایک چیز ہوتی ہے جس میں سارا خون جمع ہوتا ہے, ٹرنکس آرٹیریسس, اس کے اندر دل آ کر جمع ہو جاتا ہے, خون آ کے جمع ہو جاتا ہے. اب آکسیجنیٹڈ بلڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ وہ باہر نکلتا ہے. لیکن اگر اس پورے عمل کے دوران کہیں کلاٹنگ ہو جائے تو پھر سارے ڈاکٹرز پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ والو کھولنی ہوگی, ہمیں اینجیوگرافی کرانی ہوگی, اور اگر والو کھولی, اینجیوگرافی ہوئی, اس میں یہ والو بند ہے تو ہمیں فوراً اینجیوپلاسٹی کرنی ہوگی. اگر اینجیوپلاسٹی ہمیں کرنی ہوگی تو ممکن ہے کہ ہم اوپن ہارٹ سرجری کی طرف جائیں. تو اگر یہی چیز آپ کے ایمان میں آ گئی کہ دوڑتے ہوئے ایمان میں کلاٹنگ ہو گئی تو کہاں سے کراؤ گے اوپن ہارٹ سرجری؟ کہاں سے کراؤ گے اوپن ہارٹ سرجری؟ میں بتاتا ہوں کہاں سے کراؤ. جب بھی ایمان میں کلاٹنگ ہو جائے نا, اس کا علاج بتا رہا ہوں میں, پھر وقفہ لیتا ہوں. جب والے کیمرے میں دیکھوں گا میں, اس کو دیکھ. جب بھی آپ کے ایمان میں کلاٹنگ ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سجدے میں چلے جائیے. تو آپ سجدے میں جائیں گے تو طویل سجدہ کیجیے, طویل,
اتنا طویل کہ روتے 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 آپ کے سر میں درد ہو جائے اور آپ ہلکے ہو جائیں. جب آپ اس کے بعد اٹھیں گے سبحانہ رب العالی کہتے ہوئے, تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے ایمان کی کلاٹنگ ختم ہو گئی ہے, دل ہلکا ہو گیا ہے, جو کچھ بہنا تھا آنسوں سے بہہ گیا ہے, جو کچھ جمع ہوا تھا سب نکل گیا ہے, اور صرف ایک ہی آواز آ رہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے, پیارا رمضان ہے.